सलाम पाकिस्तान, सलामत पाकिस्तान। मैं हूं इकबाल हसन राही, मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट और रज़ई के तहसील लोर के खड़ा बाज़ार में। इंशाल्लाह अभी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव जो नेशनल असम्बली में है उससे हम बात करेंगे, उससे मुख्तलिफ सवालात पूछेंगे। उससे पूछेंगे कि असम्बली में जाकर उन्होंने इलाके के डेवलपमेंट के लिए, इलाके की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कौन से इकदामात उठाए हैं, फ्यूचर में उसका क्या प्लान है। तो हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह हम एमएनए साहब से बराह रास्त पूछेंगे। देखते रहिए इकबाल हसन राही व्लॉग्स। थैंक यू सर। सर, अगर हम ये सोचे कि इस नारे पर यानी मसल की जो तजाद है, इस पर यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है उसने बहुत ज्यादा नुकसान इलाके को पहुंचाया है, आप सर स्ट्रांगली क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सबको? देखो, कुछ गलतियां हमारी हैं, कुछ मतलब गवर्नमेंट रियासत की है। जी सर। रियासत की है, जब रियासत है, एक कानून है, इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जी सर। एक राह उसको देना चाहिए कि किस रास्ते पे आप लोग चलना है जी सर। अपनी वजह। दूसरी बात, जो हमारी कोई इस तरह शरपसंद, कोई मतलब सहाबा कराम के खिलाफ, अहले बैत के खिलाफ कोई बात करता है, जी सर। तो उसमें फिर हमारी कम्युनिटी सब उठ के जाते हैं, उसकी दिफा करते हैं, उसकी दिफा करते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है अपनी कम्युनिटी के, उसके जो मशरान है इलाके के, कि कोई गलती करता है उसको सपोर्ट नहीं करना है, उस पर हुकूमत पे प्रेशर नहीं डालना है, और हुकूमत को ये कहते हैं कि तुम भी प्रेशर में मत आओ। इस चीज को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। पूरी दुनिया में ये अशिया सुनिए, सिर्फ ये पाकिस्तान तो नहीं है कि हम पाकिस्तान में ये है, कभी किस नाम से कभी किस नाम से। तो ये हुकूमत की नाकामी 100% में नाकामी बताता हूँ, रियासत की जिम्मेदारी है। और अपने इलाके के मशान जो उस पर वो पैसे कमा रहे हैं, वो सही समत पे नहीं जा रहे, कोई गलती करता है तो सब उनको सपोर्ट करता है, इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स जो गलती करे हमें उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सर, मैं अपनी दूसरे मौजू पे आना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग समीन और नजीन हमारे बैकग्राउंड में हमारा इलाका देख सकते हैं। अपने इलाके में टूरिज्म को डेवलप करने के लिए हम मीडिया बरदरान ने जो किरदार अदा किया वो वाकई नाकाबिल फरामोश है। सर, इलाके के लोग अपनी मदद आपके तहत, टूरिस्ट जो आते हैं उसको हम जितना भी वेलकम करें वो अलग बात है, लेकिन हुकूमती लेवल पर उन टूरिस्ट को वेलकम करना, उसके लिए इंतजाम करना, ये एक अलग बात होती है, क्योंकि वो जितना ऑर्गेनाइज होता है अवाम उतने ऑर्गेनाइज नहीं होते। सर, आप डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं नेशनल असेंबली में, इस हवाले से सर आपने क्या इकदाम उठाए हैं या उठाने का इरादा है? सर देखो, जब से इमरान खान आए, वो इस तरह इस इलाकों के वो बहुत ज्यादा मतलब इस पे जोर दे रहा है कि ये मतलब विजिट एरिया है, टूरिस्ट एरिया है, वो बाहर दुनिया को दावत दे रही है। पिछले जो हम रोपेश तो हम जीबी गिलगित बल्तिस्तान गए थे। जी सर। तो वो लोग इतने खुश थे कि पहले यहाँ पे कोई नहीं आता। मैंने कहा ये गलियों में मतलब है गेस्ट हाउस क्यों आप लोग बनाए ना? वो कहते इतने ज्यादा आते हैं जब से इमरान खान आए। जी सर। कि उसको हमारे पास होटल लेते नहीं है, तो हमने अपने घरों को गेस्ट हाउस बना दिया। माशाल्लाह हमारी बहुत इनकम है से। तो इमरान खान आया तो यही तो उसकी गुनाह थी। जी सर। कि वो लोगों को हकीकी नुमाइंदा था, वो हकीकी आज़ादी दे रहा था। इधर हमारी ये कमजोरियां हैं, खासकर पख्तूनख्वा की मैं बात करूंगा कि लोग, हम तो कहते हैं हम बहुत बाशऊर लोग हैं, बड़े तगड़े लोग हैं, लेकिन मैं कहता हूँ माजरत के साथ कि पख्तून से कम अक्ल दुनिया में नहीं। सारी उम्र जब से पाकिस्तान ये बना है, ये लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, कि कभी अमेरिका के इशारे पे, कभी इंग्लैंड के इशारे पे, कभी किसी के इशारे पे, तो हम आपस में लड़ पड़े हैं। तो ये इंशाल्लाह हमारा जो विजन है, इमरान खान का विजन है, इस इलाके को तरक्की के लिए, टूरिस्ट के लिए जो हमने सोचा है, पैसे भी हैं अगर मौका मिला। जी सर। टाइम मिला, लेकिन फर्स्ट जो हमारी ख्वाहिश हो इमरान खान की आज़ादी है। जितना अच्छा लीडर आपको कौम को न मिले ना, तो ये चीज़ है, ये बिजली वगैरह, ये मसले मसाइल, ये कभी हल नहीं, चोर मसले हल नहीं कर सकते। अभी जो ये हुकूमत आई है, वो खुद कह रही कि हम आवाम के नुमाइंदे तो नहीं, आवाम के वोट से तो हम नहीं आए। जी सर। हमें तो किसी ने बनाए हैं, और हम 47 पे है, तो उनकी बात मानेंगे जिसने उसको लाए। जी सर। मैं एक दूसरे सवाल पे आना चाहता हूँ। सर, तकरीबन बहुत ही कम अरसा हुआ है कि फाटा जो है वो कीपी में मर्ज हो चुका है, और हमारे एमपीए आई थिंक सेकंड नंबर पे एमपीए है। और ये भी हमारी इस बार की बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे एमएनए साहब यानी आप और हमारी एमपीए साहब दोनों एक ही पार्टी से है।
سو سر علاقے کو ڈیولپ کرنے کے لیے علاقے کے لوگوں کو مزید سہولیات دینے کے لیے سر کیا آپ ایم این اے صاحب اور ایم پی اے صاحب دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں اور کوئی متفقہ ایسا کوئی پلان ہے آپ کا فیوچر کا؟ الحمدللہ ہم دونوں ایک پیج پہ ہیں. دیکھو اگر ہم اپنے انا کا مسئلہ بنائے, ہم نے لوگوں کو اس لیے نہیں منتخب کیا کہ میں نے وہ کہتا کہ میں ایم پی ہوں. جی سر. کس مقصد کے لیے, کس سوچ کے لیے. جی سر. تو اس سوچ کے لیے ہم دونوں ایک پیج پہ ہیں. جی سر. اس سب سے پہلے اس علاقے کا روڈ ہے. جب تک روڈ ٹھیک نہیں ہو آپ کا کوئی مسئلہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. جی سر. اور اس کے بعد پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے. اس پہ سب پہ ہم بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں. لیکن ابھی جو 8 فروری کا الیکشن ہوا, ابھی تو بجٹ کا مسئلہ تھا. نئی اسکیم تو دے نہیں سکتے, ان گوئنگ اسکیمیں تھے, وہ بھی مطلب نگران حکومت آئی تو سب خزانے خالی ہے. تو انشاءاللہ ہمارا جو وزیر اعلیٰ ہے, تگڑا وزیر اعلیٰ ہے, جی سر, وہ ہمیں سارے جتنے میں نے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں, وہ ہمیں بھی فنڈ دیتے ہیں, ایم پی اے کو بھی فنڈ دیتے ہیں. جی سر. لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ اگر ایم پی اے فنڈ لگاتے تو وہ اسی ضلع میں لگائے گا. بالکل. اگر میں نے مقصد ایک ہی ہے تو انشاءاللہ اس پہ ہم کیوں لڑیں. سر میں ایک اور نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں. ویری انفارچونیٹلی کہ ہم سابقہ ادوار میں یہ بہت دیکھ چکے ہیں, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو ہمارے ضلعی آفیسز ہوا کرتے تھے ان میں شاید ایم این اے اور ایم پی اے کا جو انفلوئنس تھا وہ اس حد تک کا تھا کہ ایک عام بندہ ادھر رول جاتا تھا. اور پی ٹی آئی کا تو الحمدللہ نعرہ اور منشور یہی ہے کہ نو کرپشن. سر جو لو لیول کے آفیسز ہیں ان کے جو آفیسرز ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیا عوام اسی طرح رولتے جائیں گے یا نہیں, راج عوام کی ہوگی اور جو ایک امپلائی ہوگا وہ واقعی نوکری ہوگا؟ دیکھو عمران خان پوری دنیا مانتی ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے, تو ہم ان کے ادنا ورکر کی حیثیت سے ہم کس طرح اس چیزوں کو برداشت کریں گے. واقعی میں اور ایک ضلع اور ہنگو ضلع دونوں میں جو ڈیولپمنٹ کی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کرپشن ہے. اس کے جو میں یہاں دوسری بات کروں کہ یہاں پہ اچھے لیول کے ٹھیکیدار بھی نہیں, سب اس طرح کام ہوئے کہ آدھے ہوئے آدھے نہیں بل پاس کے. تو انشاءاللہ جس نے ظلم زیادتی کیے پسماندہ علاقوں کے سیدھے ان سے ایک ایک چیز کا ہم پوچھیں گے اور آپ دیکھ لیں گے. لیکن فی الحال ہمیں تھوڑا سا مسئلے ٹرانسفر میں ہماری پوری وہ اختیار نہیں ہے, تو اگر ہم خاموش ہیں اسی وجہ سے تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ واقعی چینج آئے گی. سر ایک وقت ہوا کرتا تھا, ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ شیعہ سنی کمیونٹی میں اتنا پیار و محبت ہوا کرتا تھا کہ جب محرم تھا تو شیعہ کمیونٹی کے جو مال مویشی تھے وہ اہل سنت کمیونٹی کے لوگ چراتے تھے. اب تھرڈ پارٹی کی وجہ سے بہت ہی بدقسمتی سے کچھ فاصلے پیدا ہو گئے ہیں. محرم قریب آ رہا ہے, آپ سب کا کیا اس حوالے سے کوئی مثبت پلان ہے؟ کل بھی اس کے متعلق کمشنر کوآرڈ ڈویژن کمشنر ہاؤس میں اس کی بات ہو گئی. جی سر. چیف بھی آیا تھا, چیف سیکرٹری, جی سر, آئی جی ڈی آئی جی کمشنر صاحب سب بیٹھے تھے. تو اس پہ مطلب ہم نے کہا کہ جو پہلے میں نے آپ کو بات کیا جو شر پسند ہے آپ اس پہ نظر رکھیں. جی سر. آپ علاقے کی مشان کے وہ بات نہ مانے, مطلب کوئی کسی کے زبان سے شر پھیلتا ہے نا. جی سر. دیکھو صحابہ کرام جو ہے نا وہ ہماری دل کے بہت دل قریب ہے, اس کا وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے, چاہے جو بھی ہے جس طرح اہل بیت کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو ایک یہ چیز رک جائے, باقی تو ہر ایک اپنا مسئلہ ہے. اگر کوئی مطلب جس طرح کرتا ہے جو وہ تو اس کی اپنی مرضی ہے. تو یہ اب جو آپ لوگ تھرڈ پارٹی کہتے ہیں کل کر کوئی بھی نہیں بلدا کیوں گے لوگ اس طرح کرتے ہیں. یہ ہماری اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو وہاں پہ جو آج تھا انشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس پہ نظر رکھیں گے. اگر اس طرح لوگ ہمارے بیچ سے نکل جائے تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. سر وہ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور دوسروں کا مسلک چھیڑو نہیں. ہاں سر ریکویسٹ آخر میں یہ کرنا چاہتے ہیں, جیسے سر آپ نے فرمایا بھی ہمارے ڈسٹرکٹ میں بہت زیادہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ آتے ہیں اور بدقسمتی سے جیسا کام ہونا چاہیے ویسا ہوتا نہیں ہے. اس لیے ایک ہی بلڈنگ, ایک ہی ہسپتال, ایک ہی روڈ 10 برس کے لیے فنڈ منظور ہو کر بھی وہ اسی خستہ حالی میں ہوتی ہے جیسے ہوتے ہیں. سر اس کی مینٹیننس کے لیے ادارے بنائے گئے ہیں. اب کی پی میں ماشاءاللہ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. سر اس حوالے سے اسپیشلی ہمارے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے پاسٹ سے لے کر پریزنٹ تک اور پریزنٹ سے لے کر فیوچر تک کیا ان اداروں کو ایم این اے صاحب, ایم پی اے صاحب
اور گورنمنٹ جو ہے ان نے وہ مکمل طور پر ایکٹیو کیا ہے اور اس پہ نظر رکھ رہے ہیں، اور امید بھی یہی ہے سر؟ بالکل خاص اس پہ نظر اس لیے ہے کہ اگر آپ علاقوں کو ترقی نہیں دیں گے، ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے، تو کام اس طرح رہیں گے تو علاقہ کس طرح آگے جائے گا؟ جی سر. کے پی آر ایس کے ایک فنڈ ہے، کافی فنڈ ہے اربوں کے لیول سے. جی سر. انشاءاللہ صرف میں اورنگزیب ڈسٹرکٹ کی بات کروں گا کہ وہ اس پہ اربوں خرچ ہوں گے، بالکل سر. کروڑ میں نہیں ہوں گے. جی سر. تو اس کے لیے وہ سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں. سی ایم صاحب بہت اچھے اقدامات لے رہے ہیں. جی سر. ایک ڈپارٹمنٹ ہے پی ڈبلیو ڈی، اس میں کرپشن زیادہ ہو رہی تھی. جی سر. تو ابھی وہ اس نے وہ ختم کر دیا ہے. جی سر. ڈی سی کو 10 کروڑ کا دیا ہے ٹھیکے کا لحاظ سے، جی اور سر. کمشنر کو 20 کروڑ تک ہے. جی سر. تو یہ ایک شفاف انشاء نظام چلے گا، ڈیولپمنٹ کام بھی ہوگا، ایک آسانی بھی ہوگی، اور ٹائم پہ کام بھی ہوگا. جس طرح بھی یہ کام شروع ہوتا ہے 10 سال میں مکمل نہیں ہوتا، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ جی سر. اس کو لوگوں کو ٹائم پہ تو وہ چیز نہیں ملتے نا. جی سر. سر بہت شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے سر یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ سر کائنڈلی ہمارا علاقہ، جیسے کہ میں نے اپنا بھی جو چینل بنایا ہے علاقے کی ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اقبال حسن راہی ولاگز کے نام سے بنایا ہے سر، اس طرح بہت سارے لوگوں نے یہ سارا ایک انیشیٹو لیا ہے سر. ہمارا اپنے علاقے سے سر، آپ سے، ایم پی اے صاحب سے، گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ سر ہم اپنے علاقے میں برادرانہ ماحول چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، جیسے ابھی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. سر ہمارا پیغام اسمبلی تک پہنچائے. آپ ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں کہ ہمارے علاقے کے لوگ بڑے کوپریٹیو ہیں، محبت سے رہنا چاہتے ہیں سر. اس حوالے سے گورنمنٹ ہمارے تمام تر لوگوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرے. دس از اور ریکویسٹ سر. انشاءاللہ دیکھو، اگر ایک علاقے میں امن نہیں ہوتا ہے تو کیسے آپ ڈیولپمنٹ کریں گے؟ کیسا مطلب لوگوں کے زندگی مطلب آسان ہو سکے؟ وہ پاسبل نہیں ہے. جی سر. اور امن نہیں ہوگا، جنگ میں تو جانور بھی محفوظ نہیں ہوتے. ہم تو انسان ہیں. آف کورس سر. تو یہ میں نہیں کہ میں تھوڑی سی عقل مندی والی بات کرتا ہوں، پوری دنیا اس طرح کی. جی سر. جہاں پہ امن ہے، جہاں پہ مطلب سکون ہے، عرب ملک کیوں لوگ چلے جاتے ہیں؟ جی سر. وہاں پہ انگریز کیوں آتے ہیں؟ دور دور سے لوگ کیوں آتے ہیں؟ وہاں پہ صرف امن ہے. امن ہے، امن قانون سے آتے ہیں، منہ سے نہیں آتا، باتوں سے نہیں آتا ہے، امپلیمنٹیشن سے آتے ہیں. جی سر. مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ غلط طریقے سے ہوتے ہیں، تو وہ عوام کی مسائل نہیں سنتے. تو انشاءاللہ ہم پیور آئے. خان کی ایک ویژن ہے کہ اپنے ملک کو صرف ایک ضلع کی بات تک نہیں ہے، علاقے کی بات میں نہیں کرتا، پورے پاکستان کو انشاءاللہ امن کا گہوارہ بنائیں گے اللہ کی مدد سے. سر ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں. علاقے کے عوام کے لیے سر یہ بات شاید بعد میں ہوتی ہے کہ کوئی اپوزیشن میں بیٹھا ہے یا کوئی گورنمنٹ میں بیٹھا ہے سر، ہم آپ کے سی ایم صاحب کے، پی ایم صاحب کے، گورنمنٹ کے، وہ کے پی کا گورنمنٹ ہو یا مرکز کا گورنمنٹ ہو یا ہمارے پاک فوج کے جوان ہو سر، ہم سب سے یہی امید رکھتے ہیں اور آپ سب سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب کو سپورٹ کریں گے. سر میں آپ کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا سر. تھینک یو ویری مچ.